بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، میں پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک اکبر کیا ہے، اور شرک کرنے والوں کی سزا، اس کی وعید کیا ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور شرک کی قسمیں کتنی ہیں۔ آپ کو شاید اس ٹاپک سے یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہو کہ آخر شرک جب اتنا بڑا گناہ ہے اور توحید انسان کے لیے اتنا اہم ہے، تو آخر انسان شرک میں پڑتا کیوں ہے، توحید سے روگردانی کیوں کر رہا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، اسی سے متعلق ایک اہم موضوع کہ شرک میں پڑنے کے اسباب کیا ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اسی طرح اپنے گرد و پیش کے ماحول کو پڑھیں، اور اگر آپ حالات حاضرہ کے بارے میں واقفیت رکھتے ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک کے جہاں بہت سارے اسباب اور ریزنز ہیں، وہیں ایک اہم سبب یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نواز رکھا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے عقل و دانش کی نعمت دے رکھی ہے، وہ دینی معاملات میں اس کا استعمال نہیں کرتا۔ بس وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں اور بس میرے لیے کافی ہے، میرے باپ دادا کیا کر رہے ہیں اور بس میرے لیے کافی ہے، میرے مولانا کیا کر رہے ہیں اور یہی میرے لیے کافی ہے، میرے مسجد کے امام کیا کر رہے ہیں اور بس مجھے بھی وہی کرنا چاہیے۔ یعنی دینی معاملات میں انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ کیا جو کچھ میں کر رہا ہوں صرف اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، صرف اپنے گرد و پیش کو دیکھ کر، صرف اپنے آبا و اجداد کو دیکھ کر، صرف اپنے قریبی مولانا کو دیکھ کر، ایسا تو نہیں یہ غلط ہے، ایسا تو نہیں یہ بے دلیل چیز ہے، اور انسان اس کی وجہ سے بھی شرک میں پڑتا ہے۔ آپ موازنہ کریں، یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ انسان اپنے دنیاوی معاملات میں تو اتنا چوکنا ہوتا ہے کہ اسے خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے۔ اسے اگر کپڑا خریدنا ہو تو پھر وہ نہیں دیکھتا اماں ابا نے کس دکان سے خریدا تھا، وہ کون سا کپڑا پہن رہے، نہیں، میرے لائق کون سا کپڑا ہے اور کس کمپنی کا ہے، کہاں سے ملے گا، کتنی دکانوں کے چکر لگاتا ہے، کتنی دکانوں کی سیر کرتا ہے، اور پھر جا کر کے جو کپڑا پسند آتا ہے، اس کی عقل سلیم اس سے اتفاق رکھتی ہے، تب جا کر وہ اسے خریدتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے کسی فیسٹیول میں استعمال کرنے والا ہے، کسی شادی کی تقریب میں وہ جانے والا ہے، اور وہاں اس کے لیے بہت ہی مناسب کپڑا چاہیے۔ اس لیے 2 نہیں 4 نہیں، بے شمار دکانوں کی وہ چکر لگاتا، بے شمار دکانوں پر جا کر ان کا ریٹ پتہ کرتا اور ان کے کلر اور اسی طرح ویرائٹیز کو دیکھتا ہے، پھر خریدتا ہے۔ انسان کو اگر اپنے لیے کوئی گھر خریدنا ہے تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جا کر صرف اس کے بتائے ہوئے فلیٹ پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ 1 2 4 اور بے شمار فلیٹس جا کر دیکھتا ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ اور دوسری چیزوں کو اپنے عقل کے دائرے میں لاتا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے ایریا کیسا ہے، کیسے لوگ یہاں پر آباد ہیں، کس لیول کے ہیں، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں، اس بلڈنگ کے اندر، اس ٹاور کے اندر مجھے فلیٹ لینا مناسب ہوگا، یہاں قریب میں مسجد ہے، یہاں قریب میں اسکول ہے، میں بچوں کو پڑھا سکوں گا، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکوں گا، اور تب جا کر وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے بتائے ہوئے فلیٹس میں سے جو مناسب ہوتا ہے اسے خریدتا اور بک کرتا ہے۔ انسان کو کار خریدنی ہوتی ہے،
تو نہ جانے کتنے ٹاٹا اور برلا کی آفسوں کا چکر لگاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اپنے ملک بلکہ بیرون ملک سے آئی ہوئی کمپنیوں کے بہت سارے ماڈلز دیکھتا ہے، کون سی کار نئی نکلی ہے، کون سی سب سے لیٹسٹ کار ہے، اس کا ماڈل کیا ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے، اس کے اندر فیسیلیٹیز کیا ہیں۔ کئی جانکاروں سے مشورہ لیتا ہے، ڈرائیورز سے پوچھتا ہے اور بہت سی ایجنسیوں کے پاس جاتا ہے، اور تب وہ ہاں یہ مرسیڈیز کار میرے لیے مناسب ہوگی، مناسب ریٹ ہے اور مناسب سپیڈ ہے، مناسب خرچ ہے، تب جا کر کے وہ اس کی عقل سلیم جب رہنمائی کرتی ہے اور اس سے اتفاق رکھتی ہے، تب وہ جا کر اس کار کو خریدتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی چیز ہے۔ انسان دنیاوی چیزوں میں تو اپنی عقل کا استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اسے خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے، لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے، جب معاملہ اسلام کا آتا ہے، جب معاملہ دینی مسائل کا آتا ہے، تو بس ہمارے ماں باپ ایسا کر رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے ایسا کیا ہے، ہمارے قریب کے مولانا کو میں جانتا ہوں وہ ایسا ہی کر رہے ہیں، اسی کا فتویٰ دیتے ہیں۔ کبھی وہ نہیں سوچتا کہ اس میں بھی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، اللہ نے جو ہمیں عقل سلیم دیا ہے اس کا استعمال ہم اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو، سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ دین جس میں اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی نجات ہے، اس میں وہ عقل سلیم کا زیادہ استعمال کرے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جس میں وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے اس کے بارے میں زیادہ ریسرچ کرے، زیادہ تحقیق سے کام لے، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہے۔ لوگ دینی مسائل میں بس پہلے کی پیڑھی نے کیا کیا ہے، پرانی پشتوں نے کیا کیا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں خوب سے خوب تر کی تلاش۔ اس کی وجہ سے بھی انسان شرک میں پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 171 میں ایسے لوگوں کو جو عقل کا استعمال نہیں کرتے دین کے معاملات میں، ان کو بہرا، اندھا اور گونگا قرار دیا ہے کہ عقل کے باوجود وہ اس کا استعمال نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 171 میں، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، کہ یہ لوگ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ نے عقل دی ہے لیکن اس کا صحیح یوز نہیں کرتے، اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے لیکن سچی بات نہیں سنتے، اگر سنتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بصارت دیا ہے، لیکن ان آنکھوں سے اچھی چیزوں کو نہیں دیکھتا، اور اگر انسان دیکھتا بھی ہے تو ان پر عمل نہیں کرتا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے جنہیں عقل دی ہے اور وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے، انہیں اللہ رب العالمین نے اس قسم کے الفاظ سے خطاب کیا ہے، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور گونگے ہیں، وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو میرے دوستو، جس نعمت سے ہمیں اللہ رب العالمین نے نواز رکھا ہے، اگر ہم اس عقل سلیم کا بھی دین کے معاملات میں استعمال کریں اور تھوڑی سی جستجو اپنے اندر پیدا کریں کہ ٹھیک ہے یہ فتویٰ جو ہمیں ملا، لائیے ہم جا کر کے لائبریری میں اس کی تحقیق کر لیتے ہیں، دلیل کیا ہے، قرآن کی آیت کیا اس کے بارے میں ہے یا نہیں، حدیث رسول اس کی موافقت میں ہے یا نہیں، اور پھر ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہم میں سے ہر نوجوان، ہم میں سے ہر کلمہ گو مسلمان یہ عہد کر لے کہ ہم اسی بات پر عمل کریں گے، وہی فتویٰ ہمارے لیے قابل عمل ہوگا جو قرآن کی آیات سے ثابت ہو، جو اللہ کے رسول کی صحیح احادیث سے ثابت ہو، تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت سے بڑے بڑے گناہ اور آپ شرک سے بھی بچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے عقل سلیم کا جو اللہ نے دیا ہے، آپ نے اس کا استعمال کیا۔ شرک میں پڑنے کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ انسان ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جس ماحول میں وہ پلتا بڑھتا ہے، جہاں اس کی پرورش ہوتی ہے، وہاں پر وہ انسان اس کے احوال کو دیکھتے ہوئے، اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس میں بہت ساری رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے آدمی اس میں گھل مل جاتا ہے، اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہے۔ بہت ہی مشہور مقولہ ہے، انگلش میں آپ نے سنا ہوگا، The man is the product of environment۔ انسان یہ ماحول کی پیداوار ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے الانسان ابن البیئہ،
انسان ماحول کا بیٹا ہے، ماحول کی پیداوار، یہ حقیقت ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی تصدیق ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جسے امام بخاری نے کتاب الجنائز میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کے حالات کو اپنا لیتا ہے، اس میں گھل مل جاتا ہے اور وہی مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ، مولود بچہ، ہر پیدا ہونے والا انسان، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ، تو اس کے ماں باپ رول ادا کرتے ہیں اس کی تربیت میں، اس کی دیکھ ریکھ میں، اور پھر اس کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فابواہ یہودانہ، حدیث کہتی ہے کہ ان کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ او یمجسانہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ، یا اگر وہ دونوں کرسچن ہیں، عیسائی ہیں ماں باپ، تو اس بچے کو بھی کرسچن بن جانا پڑتا ہے، انہی کے طور طریق کو وہ اپنے لیے ماڈل سمجھتا ہے، آئیڈیل سمجھتا ہے، اور انہی پر عمل کرتا ہے۔ او یمجسانہ، یا اگر ماں باپ مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، تو ان کا بچہ بھی آتش پرست ہو جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یقیناً ماحول کا اثر ہوتا ہے، انسان جہاں پلتا بڑھتا ہے اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ چیز اللہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد دلیل بن سکتی ہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کافر تھے اس لیے میں کافر، اے اللہ میرے ماں باپ یہودی تھے اس لیے میں یہودی، اے اللہ میرے ماں باپ نصرانی تھے اس لیے نصرانی، اے اللہ میرے ماں باپ مشرک تھے اس لیے میں مشرک؟ نہیں، ہمیں ابراہیم کی طرح کرنا ہوگا۔ مشرکانہ ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کو تلاش کیا، حق کی جستجو میں رہے اور انہیں ملا۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر ملیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ، مولود بچہ، ہر پیدا ہونے والا انسان، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ، تو اس کے ماں باپ رول ادا کرتے ہیں اس کی تربیت میں، اس کی دیکھ ریکھ میں، اور پھر اس کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فابواہ یہودانہ، حدیث کہتی ہے کہ ان کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ او یمجسانہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ، یا اگر وہ دونوں کرسچن ہیں، عیسائی ہیں ماں باپ، تو اس بچے کو بھی کرسچن بن جانا پڑتا ہے، انہی کے طور طریق کو وہ اپنے لیے ماڈل سمجھتا ہے، آئیڈیل سمجھتا ہے، اور انہی پر عمل کرتا ہے۔ او یمجسانہ، یا اگر ماں باپ مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، تو ان کا بچہ بھی آتش پرست ہو جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یقیناً ماحول کا اثر ہوتا ہے، انسان جہاں پلتا بڑھتا ہے اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ چیز اللہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد دلیل بن سکتی ہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کافر تھے اس لیے میں کافر، اے اللہ میرے ماں باپ یہودی تھے اس لیے میں یہودی، اے اللہ میرے ماں باپ نصرانی تھے اس لیے نصرانی، اے اللہ میرے ماں باپ مشرک تھے اس لیے میں مشرک؟ نہیں، ہمیں ابراہیم کی طرح کرنا ہوگا۔ مشرکانہ ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کو تلاش کیا، حق کی جستجو میں رہے اور انہیں ملا۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ انسان شرک میں کیوں پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ عقل کا جو اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں کرتا دینی مسائل میں، اسی طرح اس لیے بھی وہ شرک میں پڑ جاتا ہے کہ ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ماحول سے متاثر ہونا یہ ایک ایسا سبب ہے جسے ہم بیان کریں تو اللہ قبول کر لے گا اور ہمیں چھوڑ دے گا کہ جاؤ میرے بندے تم ایسے ماحول میں تھے جہاں مشرک تھے، جہاں کافر تھے، جہاں اللہ پر یقین نہ کرنے والے لوگ تھے، اس لیے تم نے شرک کیا اور تمہیں معافی؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عقل سلیم دی ہے اسے وہ یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے عقل سلیم کا استعمال کیا بھی؟
دین کے مسائل تم نے پوچھے بھی، تحقیق بھی کی؟ اگر نہیں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ایک ایسے خاندان میں جو شرک میں ڈوبا ہوا تھا، بلکہ ان کے باپ جو نہ صرف یہ کہ بت پرست تھے بلکہ بت گر اور بت فروش بھی تھے، بت کو بیچنے والے بھی تھے، بناتے بھی تھے اور اسے بیچتے بھی تھے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی تقلید کی ہوتی، صرف اپنے باپ کی باتوں کو مان کر اس پر عمل کیا ہوتا، تو وہ بھی مشرک ٹھہرتے، ان کے یہاں بھی شرک ہوتا، وہ بھی بتوں کو بناتے اور بیچتے اور اس کی عبادت کرتے اپنے باپ آزر کی طرح۔ لیکن نہیں، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کیا اور اللہ کی جستجو میں لگ گئے، جس کا بیان قرآن کریم نے بہت ہی سنہرے لفظوں میں، بہت ہی اچھے اسلوب میں سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 76، 77 اور 78 میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہ اپنے رب کو انہوں نے کیسے پہچانا۔ جب انہوں نے تلاش شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے ستاروں کو دیکھا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب رات ہوئی اور ستارے نکلے تو ستاروں پر ان کی نظر گئی، ستاروں کو دیکھا اور کہا یہ میرے رب ہیں، یہ رب ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ غائب ہو گئے اور ڈوب گئے تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے، ہم ان کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے، یہ تو غائب ہو جاتے ہیں۔ معبود یا جو خدا ہو سکتا ہے، جسے ہم اللہ کہہ سکتے ہیں، اپنا معبود حقیقی سمجھ سکتے ہیں، اس کی صفت تو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نکلے اور ڈوب جائے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر چاند نکلا تو یہ بڑا تھا، دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اور کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس سے بڑا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو شاید میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں، میں بھٹکتا پھروں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، رات گئی اور دن نکلا، سورج نمودار ہوا جو بہت بڑا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھا اور کہا هذا ربی هذا اکبر، یہی میرا رب ہو سکتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا، قال انی بریء مما تشرکون، تو ابراہیم علیہ السلام بول پڑے کہ اے میری قوم، میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو رب کے ساتھ۔ یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نہیں ہو سکتے، یہ معبود حقیقی نہیں ہو سکتے، جن کی صفت ہو ڈوبنا، جن کی صفت ہو نکل کر کے دوبارہ چھپ جانا، ان کو میں رب اور معبود نہیں مان سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تحقیق کی، رب کی تلاش میں نکلے، ان کو فکر ہوئی۔ میرے دوستو، اگر ابراہیم کی طرح ہماری زندگی میں بھی یہ فکر آ جائے کہ ہمیں دین کے مسائل کو صحیح سورسز سے سمجھنا ہے، قرآن و حدیث کے دلائل سے سمجھنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی سے شرک کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا، اور اس طرح ہم توحید کی شاہ راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں اور ہم سیدھی ڈگر پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین کے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے موحد بندے تھے، ہم نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، اے اللہ ہم سے بہت سے گناہ تو ہوئے ہیں، ہم انسان تھے لیکن شرک ہم نے نہیں کیا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے معافی کے طالب ہیں۔ بہت ممکن ہے اللہ ہمارے دوسرے گناہوں کو نظر انداز کر دے، لیکن شرک اگر توبہ کے بغیر ہم مر گئے اور شرک ہم نے کیا تھا تو اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور اس اللہ حقیقی کے پاس، اس معبود برحق کے پاس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ ہمارا ماحول برا تھا، ماحول کے لوگ برے تھے، ہماری سوسائٹی ایسی تھی، ہمارے گھرانے کے لوگ ایسے اور ویسے تھے، مشرک تھے، کافر تھے، ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، اس لیے میں بھی ویسا ہی رہا۔
انہی کے عقیدوں پر چلتا رہا، انہی کے طرح کام کرتا رہا، انہی کے طور طریقوں کو اپناتا رہا، اس لیے مجھے معاف کر دے. نہیں، یہ ریزن قابل قبول نہیں، یہ سبب اللہ اسے عذر معقول نہیں سمجھے. تو میرے دوستو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ شرک سے بچنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کرنا ہے، اور ماحول کے اثر کو نہ قبول کرتے ہوئے ہمیں اپنا منہج یہ بنانا ہے کہ جو بھی فتویٰ ملے، جو بھی چیز ملے جو دین کی ہے، ہمیں اس سلسلے میں بھی جستجو کرنا ہے. اگر ہم خود نہیں ڈھونڈ سکتے تو علماء کرام سے ہمیں جا کر کے پوچھنا ہے، اور اس طرح انشاءاللہ ہم شرک سے بچ سکتے ہیں. میرے دوستو، قرآن کریم کی آیت کہتی ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز نہیں. وہ تو خالق ہے، تم مخلوق ہو. وہ مالک ہے، تم اس کے غلام ہو، اس کے مملوک ہو. اس کی طرح تم نہیں ہو سکتے. وہ السمیع البصیر، اور وہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھنے والا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ شرک سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں؟ مختصراً میں عرض کروں گا کہ اگر ہم کو شرک سے بچنا ہے تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کے معانی کو پڑھیں. موقع ملے تو بہت ساری تفصیل نہیں، لیکن مختصر تفاسیر جو ہیں جس زبان میں بھی آپ جانتے ہیں، پڑھنے کا اہتمام کریں. اسی طرح جو دینی مجالس منعقد ہوتی ہیں جہاں اسلام کی بابت معلومات فراہم کی جاتی ہے، آپ کو چاہیے کہ ان دینی مجالس سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. لیکن وہاں بیان کیا جانے والا فتویٰ، وہاں دیا جانے والا بیان، اگر اس کی دلیل ہے تو آپ اسے مانیں، اگر دلیل نہیں ہے تو آپ بالکل اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ ان سے دلیل کی مانگ کریں. اس کی دلیل قرآن میں کیا ہے، اس کی دلیل صحیح حدیث میں کیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ نے جو آپ کو عقل سلیم دیا ہے، اس کا آپ استعمال دینی مسائل کے لیے بھی کریں اور آپ کے اندر جستجو اور تڑپ ہو. اسی طرح اگر آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر شرک و بت پرستی عام ہے، جہاں پر لوگوں نے آئیڈل ورشپ شروع کر دی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ صحیح راہ کی تلاش میں نکلیں، لوگوں سے پوچھیں. علماء کرام جو جانتے ہیں ان سے آپ دلیل کے ساتھ اس سلسلے میں معلومات حاصل کریں. اگر آپ کا منہج یہ رہا کہ انشاءاللہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے اور آپ اس کی طلب رکھیں گے، تو آپ شرک سے بچ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے. ہم انہی چند باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہم پھر ملیں گے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.